السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک ان تجعل عملی ھذا خالصا لوجہک الکریم، اللہم فقہنا فی الدین، آمین ثم آمین۔ جی، پچھلے ہفتے ہم نے طہارت کے بارے میں پڑھا تھا، آج انشاءاللہ ہم اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، تو ایسی ناپاکی جس سے غسل کرنا فرض ہوتا ہے اس کو ہم حدث اکبر کہتے ہیں، اور حدث اکبر کے 4 اسباب ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ منی کا نکلنا، دوسرا یہ ہے کہ صحبت کرنا چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، تیسرا ہے کہ حیض سے پاک ہونا، اور چوتھا ہے کہ نفاس سے پاک ہونا۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی لاحق ہو جائے تو غسل کرنا فرض ہو جائے گا، اور غسل کرنے میں جتنی جلدی ہو سکے جلدی کرنی چاہیے۔ جی، اب ہم وہ صورتیں دیکھتے ہیں کہ جن میں غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور واجب کا درجہ فرض سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، اور واجب کی یہ جو کیٹیگری ہے یہ صرف امام ابو حنیفہ یعنی کہ حنفی مسلک میں ہے۔ باقی جو مسلک ہیں، جو شافعی، مالکی اور جو حنبلی مسلک ہے، اس میں یہ کیٹیگری نہیں ہے، وہ سب کچھ اس کو فرض میں ہی لاتے ہیں۔ جی، تو پہلا کیا ہے کہ اگر کوئی اسلام لائے اور حالت کفر میں اس کو حدث اکبر ہوا ہو اور وہ نہایا نہ ہو یا نہایا ہو مگر شرعاً غسل صحیح نہ ہو، یعنی کہ جس طرح ہم غسل کرتے ہیں، غسل کے جو فرائض ہیں وہ اس نے ادا نہ کیے ہوں، تو اس پر اسلام لانے کے بعد غسل کرنا واجب ہوگا۔ دوسرا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص 15 برس کی عمر سے پہلے بالغ ہو جائے اور اسے احتلام ہو تو اسے احتیاطاً غسل کرنا واجب ہے۔ یہ تو اس کا پہلا احتلام تھا، لیکن اس کے بعد جب بھی ہوگا تو اس پہ غسل کرنا اس پہ فرض ہے، اور اس کے علاوہ جب بھی 15 سال کے بعد کسی کو بھی احتلام ہو تو اس پر غسل کرنا فرض ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ مسلمان مردے کو نہلانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے کہ کمیونٹی کے کچھ لوگ اس کو کر لیں تو وہ پوری کمیونٹی کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اور میت کو غسل دینا آنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں سے کسی ایک کو بھی میت کو غسل دینا نہیں آتا، اور باقی جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو وہ جس طرح سے میت کو غسل دیتے ہیں تو اسے دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ مردے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اس کو بہت آرام اور نرمی کے ساتھ ہینڈل کرنا چاہیے۔ جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن صورتوں میں غسل کرنا سنت ہے۔ تو پہلا کیا ہے کہ جمعے کے دن نماز فجر سے لے کر جمعے کی نماز تک ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے کہ جن پر نماز جمعہ واجب ہے۔ دوسرا یہ کہ عیدین یعنی کہ دونوں عیدوں کے دن فجر کے بعد ان لوگوں پر غسل کرنا سنت ہے جن پر عیدین کی نماز واجب ہے۔ اور تیسرا یہ کہ حج یا عمرے کے احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ اور چوتھا یہ کہ حج کرنے والے کے لیے عرفہ کے دن زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے۔ جی، اب ہم دیکھتے ہیں وہ صورتیں کہ جن میں غسل کرنا مستحب ہے۔ مستحب کس عمل کو کہتے ہیں؟ پسندیدہ عمل کو۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ اسلام لانے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے اگر وہ حدث اکبر سے پاک ہے، لیکن اگر اسے کوئی حدث اکبر لاحق ہوا ہے تو اس پہ غسل کرنا پھر واجب ہے۔ اچھا، دوسرا کیا ہے کہ کوئی بھی مرد یا عورت جب 15 برس کی ہو جائے اور اس کو اس وقت تک جوانی کی کوئی علامت اس میں نہ پائی جائے تو اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ پچھنے لگوانے، یہ جو کپنگ کرواتے ہیں، جنون اور بے ہوشی ختم ہو جانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ چوتھا یہ کہ مردے کو نہلانے کے بعد نہلانے والوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو غسل کرنا مستحب ہے، اور اسی طرح لیلۃ القدر کی راتوں میں اس شخص کو غسل کرنا مستحب ہے جس کو لیلۃ القدر معلوم ہو، یعنی کہ اس کو وہ نظر آ جائے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے 10ویں تاریخ کی صبح کو طلوع فجر کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ پھر طواف زیارت کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ پھر وہ جو کنکریاں پھینکتے ہیں رمی جمرات کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح کسوف اور خسوف یعنی کہ چاند گرہن اور سورج گرہن اور استسقاء کی نمازوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ پھر خوف اور مصیبت کی نماز کے لیے غسل کرنا۔ اسی طرح کوئی گناہ ہو گیا تو اس سے توبہ کرنے کے لیے، اور اگر سفر پر گئے ہیں تو واپس گھر پہنچ کر غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح کسی گیدرنگ وغیرہ میں جانا ہے یا ہم نے نئے کپڑے پہنے تو غسل کرنا مستحب ہے۔ اور جس شخص کو قصاص وغیرہ میں قتل کیا جاتا ہو تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ پہلے غسل کر لے۔ جی، یہ وہ سارے مقام تھے کہ جہاں پر پسندیدہ ہے کہ پہلے غسل کر لیا جائے۔ جی، اب ہم غسل کے متفرق مسائل کی طرف آتے ہیں جو کہ ہمیں آج کل درپیش ہیں۔
جی، تو جس پر غسل کرنا فرض ہے اس کا مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، الا یہ کہ کوئی بہت سخت ضرورت ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ کسی کے گھر کا دروازہ مسجد میں سے ہو کر ہی جاتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیمم کر کے وہاں سے گزرے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں میاں بیوی کا آپس میں جمع کرنا یا صحبت کرنا بالکل حرام ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ ساتھ سویا جا سکتا ہے جبکہ عورت کا ناف سے زانوں تک حصہ جو ہے وہ کور ہو۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ جس پر غسل فرض ہے اس کے لیے قرآن مجید کا چھونا پڑھنا بالکل جائز نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا سکتا ہے، کلمہ پڑھا جا سکتا ہے، درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، اور کوئی دوسری تسبیح جس میں قرآن پاک کے الفاظ نہیں ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اب کچھ ایسے مسائل دیکھ لیتے ہیں جو کچھ بہنوں نے پوچھے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہن نے پوچھا تھا کہ کیا غسل کے لیے پورے سر کا دھونا فرض ہے؟ جی، تو پورے سر کا دھونا فرض ہے اس طرح سے کہ ایک ایک بال کی جڑ میں پانی جانا چاہیے، لیکن اگر کسی کے بال بہت تھک ہیں، ہیوی ہیں اور وہ باندھے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح سے چٹیا وغیرہ بنائی ہوتی ہے، تو وہ پوری چٹیا کو گیلا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جڑ میں پانی پہنچانا لازمی ہے، یعنی کہ جسم کا جو ایک ایک جو حصہ ہے، یعنی کہ سوئی کے برابر بھی کوئی حصہ خشک رہ جائے تو پھر غسل نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسرا ہم دیکھتے ہیں مہندی کے بارے میں۔ آج کل دو طرح کی مہندی آتی ہے، ایک تو وہی جو ہماری پرانی تھی کہ جس میں صرف ہاتھ پر کلر آتا تھا، لیکن آج کل اس طرح کی بھی مہندی ہے کہ وہ پوری ایک لیئر لگ جاتی ہے، اور اس کا ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ جب وہ اترتی ہے نا، تو جس طرح ہم کوئی چیز پیل آف کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے اس کا پورا ایک چھلکا سا اترتا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مہندی ہے یا یہ وہ لیئر والی ہے۔ تو جب وہ لیئر والی ہوگی تو ظاہری سی بات ہے کہ ہماری اسکن تک تو پانی نہیں پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے، تو ہمارا غسل نہیں ہو سکے گا، نہ ہی وضو ہوگا اور نہ ہی غسل ہوگا۔ اچھا، تیسری بات ہے عام میک اپ وغیرہ جو ہم کرتے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ جب ایک پوری لیئر لگ جائے چہرے پر، یا ہم نیل پالش اس طرح سے لگاتے ہیں، تو اس میں بھی نہ تو غسل ہوتا ہے نہ ہی ہمارا وضو ہوتا ہے۔ اچھا، میک اپ کے بارے میں مسائل ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بات بہت زیادہ ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم میں سے وہ بہنیں جو کہ پردہ نہیں کرتی، یعنی کہ شرعی پردہ بیسکلی ہوتا ہی پردہ شرعی ہے، دوسرا پردہ جیسے عام ہمارے انڈیا پاکستان میں جو دوپٹہ سر پر لے لینے کو پردہ کہتے ہیں، تو یہ کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ہم شفون کا دوپٹہ لے کر یا نیٹ کا دوپٹہ لے کر بھی کہتے ہیں کہ ہم باپردہ ہیں، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو خواتین بالکل پراپر شرعی پردہ کرتی ہیں اور صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے یا محرم رشتے ہیں، یا پھر اگر کوئی خواتین کی صرف گیدرنگ ہے، صرف پراپر پیور خواتین کی گیدرنگ ہے، تو وہاں پر میک اپ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ دھیان رہے کہ چونکہ میک اپ میں وضو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پوری لیئر لگ چکی ہوتی ہے، اسی طرح جیسے کہ ہم آٹا گوندیں اور آٹا کہیں پر لگا رہ جائے اور وہ جگہ خشک رہ جائے تو ہمارا وضو نہیں ہوتا، اسی طرح میک اپ کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ میک اپ میں چونکہ ہماری اسکن پر پانی نہیں لگتا، اس وجہ سے ہمارا وضو نہیں ہوتا، لہٰذا ہماری نماز اور ہم کوئی اور عبادت جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں کلرڈ لینس اور جو ایکسٹینشنز آج کل لگوائی جاتی ہیں، اس میں کیا ہے کہ بیسکلی یہ ڈسیپشن میں آتا ہے، کہ دھوکہ دہی میں آتا ہے، کہ بیسکلی وہ چیزیں ہماری اپنی نہیں ہیں اور دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی ہی ہے، یعنی کہ ان کی لک ہی ایسی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایکسٹینشن میں یہ بھی دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ یعنی کہ حنفی مسلک میں صرف اس کی اجازت ہے، باقی مسلک اس کی بھی اجازت نہیں دیتے، یہ جو وگ اور ایکسٹینشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انسان اور خنزیر یعنی جو پگ ہے اس کے بالوں کے علاوہ اگر کسی اور چیز کی یہ ہیئر ایکسٹینشنز بنائی گئی ہیں یا وگ بنائی گئی ہے تو اس کا لگانا جائز ہے، اس میں بھی شرط یہی ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا مقصود نہ ہو۔ جی، اگلا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے، بیوٹیفیکیشن کے لیے جو کاسمیٹک سرجری ہوتی ہے اور کاسمیٹک ٹیٹوئنگ ہوتی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، ہیئر ٹرانسپلانٹ کا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اگر تو واقعی عیب ہے، اور عیب کیا چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو جنرل لوگوں میں وہ چیز عام طور پر نہیں پائی جاتی، جیسے کچھ لوگوں کا بہت زیادہ گنجا پن ہوتا ہے، تو عام طور پر یہ عیب میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ جو نارمل اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے وہ کیا ہے کہ سر پر بال ہوتے ہیں، تو ہیئر ٹرانسپلانٹ کروائے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اپنے آپ کو راضی رکھے تو یہ پھر نور علی نور ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کاسمیٹک سرجری کے بارے میں۔ کاسمیٹک سرجری بیسکلی ہوتی ہے بیوٹیفیکیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں پہلے ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو کہ جسم کو گدوائیں اور جو کہ جسم کو گوندے، یعنی کہ جو ٹیٹوز بنواتی ہیں اور جو بناتی ہیں، دونوں پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو اپنی آئی بروز بنواتی ہیں اور وہ جو کہ اپنے دانتوں میں گیپ کرواتی ہیں، سامنے والے 2 دانتوں میں گیپ کروا کر اپنے آپ کو خوبصورت بناتی ہیں، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلتی ہیں۔ یہ حدیث دونوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ لہٰذا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کاسمیٹک سرجری ہے نا، اس میں بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے ہم چیزوں کو آلٹر کرواتے ہیں، لہٰذا کاسمیٹک سرجری جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کاسمیٹک ٹیٹوئنگ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ میک اپ ہوتا ہے جو سیمی پرماننٹ اور پرماننٹ دونوں ہوتا ہے۔ سیمی پرماننٹ کا مطلب ہے کہ کپل آف منتھس، یعنی کہ 2-3 مہینوں کے لیے ہوتا ہے، اور جو پرماننٹ ہے وہ پرماننٹ ہی ہمارے جو چہرہ ہے اس کی جو خد و خال ہے ان کو بدل دیتا ہے، جیسے کہ پرماننٹ آئی لائنر لگوا دینا۔ اب اس میں کیا ہے کہ ایک لیئر لگ گئی، لہٰذا نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا۔ اسی طرح بلش آن لگوا دیا، اور اسی طرح لپس کی شیپ بھی چینج کر دیتے ہیں اور اس کا کلر بھی پرماننٹ اس کو چینج کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں جو وہ کاسمیٹک بیوٹی میں آتی ہیں اور یہ جائز نہیں ہیں۔ باقی رہا آئی بروز کا مسئلہ، تو وہ ہم حدیث دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو کہ اپنی بھووں کو بنواتی ہیں۔ لہٰذا باقی جو فیس ہے یا جسم ہے اس کی ہم ویکسنگ کروا سکتے ہیں، لیکن آئی بروز کی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ موٹے موٹے مسائل تھے جو آج کل ہمیں غسل اور وضو کرنے میں درپیش ہو سکتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ سب کو بہت بہتر اور اچھے طریقے سے ساری چیزیں واضح ہو چکی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پیروی کرنے والا اور بہترین امتی بنائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیاں نصیب فرمائے خیر و عافیت کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔